اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد انیس بالا خانہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ظلمت سے روشنی کا سفر۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہماری ہمت افزائی فرماتے ہیں، اسلامک اسکالر موجود ہیں، حافظ ثاقب صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے ساتھ تشریف فرمائیں خوشگلو ثنا خان محترم جناب محمد آصف تاجی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک کہاوت ہے کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان، اور مہمانوں سے ہر کسی کا واسطہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا تعلق کسی گاؤں سے ہے، کسی قصبے سے، کسی شہر سے ہے، آپ شہر سے گاؤں گئے یا گاؤں سے شہر آ گئے، تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر کو وزٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کے گھر پہ کافی عرصے تک ٹھہر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آ کے مہمان بن جایا کرتے ہیں۔ آپ اس لفظ پہ غور کیجئے گا، بن جایا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات روایت ہو جاتی ہے کہ اس کے یہاں پہ جب شادی ہے تو 8 دن پہلے سے رت جگہ ہوگا، یعنی لوگ راتوں کو جائیں گے، انجوائمنٹ کریں گے، اور وہیں پہ لوگوں کی جو خاطر تواضع کی جائے گی، ناشتہ بھی ہوگا، کھانا بھی ہوگا، اس کے گھر پہ آ جاتے ہیں۔ تو وہ مہمان تو بن جاتے ہیں، تو کیا ان کو انٹرٹین کرنا ضروری ہوتا ہے؟ مہمان کسے کہتے ہیں؟ شریعت اسلام اس حوالے سے کیا ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ مہمان بنایا جاتا ہے، مہمان بن جایا جاتا ہے؟ یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آصف تاجی صاحب موجود ہیں، کلام ان کا شامل کریں گے اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جی آصف بھائی۔ اے خط رسول مکی مدنی، اے خط رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول۔ اوصاف تو سب میں پائے گئے، پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب میں پائے گئے، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول۔ ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں فنا کی لاج رہے، ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں فنا کی لاج رہے، محشر میں فنا کی لاج رہے، اے شافعِ محشر تیرے سوا
بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں، ہمارے اسلامک اسکالر موجود ہیں، حافظ ثاقب صاحب۔ حافظ ثاقب صاحب، مان نہ مان میں تیرا مہمان، ایک طرف تو یہ کہاوت اب سننے میں آتا ہے، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین ہیں، صحاب ہیں، انبیاء اکرام ہیں، وہ اکرام کیا کرتے تھے مہمان کو، اور بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں دیکھنے کو سننے کو بھی ملتا ہے، اکثر علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ مہمان ان کے ساتھ نہ ہو، اور وہ ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے تھے کہ کہیں سے کوئی مہمان ہے تو پھر ہم ساتھ کھانا کھائیں۔ ایک طرف یہ سچویشن، ایک طرف ہے مان نہ مان میں تیرا مہمان، دونوں کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ انیس بھائی۔ دیکھیں، مہمان نوازی یہ ایک ایسا عمل نہیں کہ جس کا تعلق فقط اسلام سے ہو، اور قرآن عظیم نازل ہونے کے بعد ہی مہمان نوازی کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے، یا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ہی صرف اس پر گفتگو کی جائے، بلکہ در حقیقت مہمان نوازی یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ایک اخلاقی فریضہ ہے، اور دنیا میں ایسا چلتا آیا ہے، اور جتنے بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام ہی مقامات پر، تمام جگہوں پہ، چاہے وہ حق ہو یا باطل، تمام جگہوں پر مہمان نوازی ایک بہت اہم ترین اخلاق کا حصہ ہے، اور مہمان آتے ہیں، میزبان ان کی مہمان نوازی کرتا ہے، یہ سارے کے سارے کام ہوتے ہیں، اور انہی اخلاق کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا، اخلاق کے اس عمل کو بھی، اس حصے کو، پارٹ کو بھی بہت زیادہ فوکس کیا گیا، اور اسلامی تعلیمات بھی اس کے حق میں بیان کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میں تمہارے درمیان حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی حسن اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو وہ عمل جو اخلاق حسنہ کا ایک پارٹ ہے، تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ذکر کردہ باتیں اور اسلامی تعلیمات بھی اس کے متعلق بہت زیادہ ہمیں ملتی ہیں کہ مہمان کو عزت دینا اور مہمان نوازی کرنا، اس کو بہت بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں اس کا ایک شرعی کانسیپٹ بھی ہے اور اخلاقی ایک فریضہ بھی ہے۔ تو یہ جو مان نہ مان میں تیرا مہمان، اس حوالے سے مجھے اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر، اس کو میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک ٹریڈیشن بھی ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بزرگان دین کا بھی، اور ہمارے عزیز و اقارب میں بھی جو بزرگ قریب میں گزرے ہیں معاف کیجیے گا، تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ مہمانوں کی تکریم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات مہمان، جیسے عام طور پر آپ کے یہاں پہ کوئی آفس میں آیا، وہ چائے پی کے چلا گیا، ایک تو مہمان کی یہ قسم ہوتی ہے، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی شادی بیاہ یا دیگر تقاریب کے موقع پر آپ کے گھر پہ اسٹے کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا گائیڈ لائن دی گئی ہے؟ ان کو آنا چاہیے، ان کو اکرام کرنا چاہیے، یہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اسلام جو ہے نا وہ صراط مستقیم ہے، اور اس میں افراط اور تفریط نہیں ہے، یعنی کسی چیز کی بہت زیادہ کمی اور بہت زیادتی ایسا نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ کھانے میں اگر نمک نہ ہو تو وہ پھیکا لگتا ہے، اور اگر کھانے میں نمک بہت تیز ہو جائے تو پھر وہ کڑوا لگتا ہے، بے ذائقہ ہو جاتا ہے۔ تو اعتدال ہے، اسی اعتبار سے کچھ فرائض اور ذمہ داریاں میزبان پر لاگو ہوتی ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں اور فرائض وہ لاگو ہوتے ہیں مہمانوں کے اوپر۔ تو جو ان باتوں کا خیال رکھے گا تو یقیناً وہ اسلام کی ان تعلیمات کے تحت رہے گا اور اخلاق حسنہ کی تعلیمات کے تحت رہے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ وہ اس بات سے اتنا، اس حد سے اتنا زیادہ تجاوز کر جائے کہ پھر وہ کنٹرول نہ رہے اس کے اوپر، تو یقینی سی بات ہے کہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ پھر وہ در حقیقت مہمان کم بلکہ وہ بوجھ زیادہ بن جاتا ہے۔ اور اگرچہ کچھ لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب بھی لگ رہی ہوگی، ہمارے ہاں جو گاؤں ہیں یا جو انٹیریئر ہے، اس طرح کے علاقوں میں تو مہمانوں کو بہت زیادہ تعظیم دی جاتی ہے بنسبت شہر کے مقابلے میں، لیکن اس کے باوجود وہ تو اس چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ لیکن چونکہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ بھئی کوئی کسی کے ہاں آیا ہے تو اس کی استطاعت کے مطابق ہی وہ مہمان رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی طریقہ کار تھا کہ جو مہمان آتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ صحابہ کہ انہیں ہینڈ اوور کرتے تو ان کا مہمان بنا دیا کرتے، تو پھر صحابہ اکرام اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مہمان نوازی بھی فرمایا کرتے۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ وہ مہمان آ کر
اس طرح ہمارے اوپر لاگو کر دیا جائے یا ہمارے ساتھ آ جائیں کہ ہمارے پاس اگر انہیں کھلانے کے لیے نہ ہو مثال کے طور پہ اور وہ دیگر فرمائشیں کرنا شروع کر دیں تو یقیناً میزبان آزمائش میں مبتلا ہوگا. پھر اسی طرح اگر وہ رہنے کے لیے آئے ہیں تو پتہ چلے جی کہ جیسے ہمارے شہر ہے شہر کراچی، تو شہر کراچی کے اندر لوگوں کے گھروں میں اتنا زیادہ اسپیس نہیں ہوتا، شادگی نہیں ہوتی، اور دوسری جگہوں پر بھی اتنی زیادہ کشادگی نہیں ہوتی، اتنی وسعت نہیں ہوتی بنسبت اس کے کہ جو گاؤں میں یا دیگر علاقوں میں یا جو انٹیریئر کے جو ایریاز ہیں، چاہے وہ پنجاب کے ہوں، سندھ کے ہوں، بلوچستان یا کسی بھی صوبے کے ہوں، تو وہاں پر تو باقاعدہ طور پر ایک مہمان خانہ بنایا جاتا ہے جسے ہمارے انگلش میں ڈرائنگ روم کا ورڈ کہا جاتا ہے، اور یہی پہلے کبھی بیٹھک کہا گیا اسے، اور صوفیہ کے ہاں پر اسی بات کو خانقاہ کہا گیا کہ لوگ آیا کرتے، مسافر خانہ ہوتا، لوگ رکا کرتے، ان کی مہمان نوازی ہوتی، کھلایا جاتا، پلایا جاتا، تو جو جس حد تک رہنا چاہتا اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے. لیکن اب جس کے گھر میں انیس بھائی مثال کے طور پہ ہمارے شہروں میں دیکھا جائے تو کچھ لوگ رہتے ہیں 2 بیڈ روم کے فلیٹس میں، کوئی رہ رہا ہے 3 بیڈ روم میں، 3 فیملیز ہیں، تو اب یقینی سی بات ہے کہ اگر اس کے یہاں کوئی مہمان رہنے آ جائے گا تو بیچارہ خود اور اس کی بیوی بچے کہاں جائیں گے. تو یہ بھی مسائل ہیں. تو مہمان نوازی کے بھی کچھ اصول ہیں اور مہمانوں کے بھی کچھ اصول ہیں کہ وہ دیکھ کر کچھ باتوں کو کر سکتے ہیں، کچھ باتوں کو نہیں کر اچھا سکتے. بطور مہمان کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن عام طور پر خدا نہ خواستہ اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت بھی میں اس وقت اس زمانے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ مہمان بن کے آ رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر پہ خدا نہ خواستہ کوئی فوتگی ہو جائے تو کچھ آس پاس کے علاقے سے لوگ آ جاتے ہیں اس کو دلاسا دینے کے لیے. تو اس حوالے سے قیام 10 دن بھی رہ جاتا ہے، 5 دن بھی رہتا ہے، اس طرح 10 دن تو کم از کم ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں کیا گائیڈ لائن ہے ان کا کھانا پینا؟ یہ جو جس کے گھر میں میت ہوئی ہے اس کا مہمان کا کھانا پینا اس کے لیے جائز ہو جائے گا یا کیا گائیڈ لائن ملتی ہے؟ دیکھیں شریعت مطہرہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ جس گھر پر میت ہوئی ہے، تو ویسے تو ہمارے بڑے عجیب سے کانسیپٹ بھرے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں میت ہوئی ہے وہاں پر 3 دن تک چولہا نہیں جلے گا. تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے، شریعت مطہرہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ بھئی جس کے گھر پر جنازہ اٹھا ہے تو وہاں تو ویسے ہی کوہرام مچا ہوا ہے، وہ تو بیچارہ ویسے ہی پریشان ہے، اس غم کی حالت میں غمگین ہے، اور ایسی صورت میں ہم اس پر بوجھ ڈال دیں کھانے پینے کا اور مہمان نوازی کا تو اسلام نے اسے پسند نہیں کیا. ہاں جو دور دراز سے لوگ آئے ہیں وہ وہاں پر اگر کھانے کا انتظام کیا جائے، جو رہنے والے ہیں تو ان کے لیے انتظام ہو جائے. اور لیکن ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ جو شخص میت کا کھانا کھائے، اگرچہ وہ جائز ہے بالکل کھانا، لیکن اگر وہ کھائے تو چونکہ ایک غم کی صورت ہے، یہاں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنے طور پہ وہاں پر کھانا بنواتے، ان کے گھر والوں کو کھانا کھلاتے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جس صاحب کا انتقال ہوا ان کا صاحبزادہ، ان کے بیٹے اور ان کی بیٹیاں خواتین میں لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہیں. اور جی میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ میتوں کے اندر جو ہے وہ کھانے میں باقاعدہ فرمائشیں چلتی ہیں کہ جی ذرا ایسا کھانا دے دیں، ویسا کھانا دے دیں. تو یہ بھی معاملات ہمارے مشاہدے میں رہے ہیں. تو چاہیے در حقیقت طریقہ کار یہ ہے کہ آس پاس کے رشتہ دار ان کے اہل خانہ کے لیے وہاں پر انتظامات کریں، تاکہ ان کے پاس انتظام ہے نہیں. کیونکہ انیس بھائی دیکھیں ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ رسم و رواج کو بڑھا دیا ہے. اگرچہ میت میں فاتحہ خوانی بالکل جائز ہے، اصال ثواب کی صورت ہے، مستحب عمل ہے. اسی طرح سویم ہو، 40واں ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اصال ثواب کی صورت ہیں اور جائز ہیں. لیکن ہم نے ان کو اتنا پابند کر دیا ہے کہ میرے علم کے مطابق کچھ مجھے باتیں پتہ چلی کہ کچھ گاؤں گوٹھوں میں تو یہ حال ہے کہ پورے گاؤں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، پورے گاؤں کو. اور جن لوگوں کے گھر میں میت ہوئی ہے تو وہاں کے سیٹھوں سے سود پر قرضہ لے کے کھانا پکاتے ہیں. اللہ اکبر. تو پھر اسے مہمان نوازی کہیں گے یا زبردستی؟ یہ تو زبردستی کا معاملہ ہے، یہ مہمان نوازی تو نہیں. اچھا یہ تو ہم نے بات کر لی کہ ٹھیک ہے آپ نے بالکل بجا فرمایا، اور جو مہمان ہے اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، میزبان کی بھی ہوتی ہے، مہمان کی بھی ہوتی ہے. اچھا میزبان کے لیے ہم نے تو اس طرح بات کی کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لیکن چلے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور اس کا شوق بھی ہے، اس کا ذوق بھی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے گھر پہ مہمان بنے، کیونکہ مہمان جب کسی کے گھر میں کوئی بن جاتا ہے تو اس کی فضیلتیں اور برکتیں ہیں. تو اس حوالے سے کوئی ہمیں
کیا اسلام کہتے ہیں؟ کچھ فضیلت ہے اس کی، کچھ برکتیں خاص ملتی ہیں اس کی؟ ابھی تک جو ہم نے باتیں کی تو اس سے تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مہمان نہیں آنے چاہیے، جبکہ ہم نے اس کے منفی پہلو کی نشاندہی کی ہے، ورنہ در حقیقت ہر شخص کے لیے تعلیمات اسلامیہ یہی ہیں کہ اس کے دل میں یہ شوق اور ذوق ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں مہمان آئیں۔ اس کی بے انتہا فضیلتیں اور اتنی برکات بتائی گئی ہیں کہ مہمان جس گھر میں آتا ہے روایت کے مطابق وہ اپنا رزق خود ساتھ لاتا ہے، وہ ایک حصہ کھا کر جاتا ہے تو 10 حصے رزق چھوڑ کر جاتا ہے۔ واہ، روایت میں آیا کہ جب مہمان آتا ہے کسی گھر میں تو وہ اس میزبان کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ روایات میں آیا کہ اس کے گھر میں جب وہ جاتا ہے تو جتنی بلائیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جب وہ آتا ہے تو رزق لے کر آتا ہے، جب جاتا ہے تو اس گھر کی بلاؤں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کے گھر سے دفع ہو جاتی ہیں۔ مطلب اپنے ساتھ سے مرادی ایسا نہیں کہ مہمان کے ساتھ وہ وابستہ ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی بلائیں دور ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح یہ فرمایا گیا روایت کے مطابق کہ جو شخص اپنے گھر کی زکوٰۃ دینا چاہے، یعنی اپنے گھر سے اپنے گھر کو پاکیزہ کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر ایک مہمان خانہ بنائے کہ لوگ وہاں پر آئیں، آ کے بیٹھیں اور ان کے لیے بیٹھنے کا انتظام ہو۔ اور اس کے علاوہ جب مہمان آئے تو میزبان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پرجوش طریقے سے خوشی کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے ان کا استقبال کرے اور اس پر خوشیاں منائے، یعنی کہ اس بات کو بہت اچھا تسلیم کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تینوں وقت کبھی مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ انیس بھائی، اتنی کمال کی بات، اتنی فضیلت ہے کہ جو شخص مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، چاہے وہ پرتکلف ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے اس کھانے کا حساب نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے کھانے کا حساب ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ہمیں یہ بات چاہیے کہ ہم مہمان نوازی کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں، اور اس خدمت کے بدلے انسان کو بہت زیادہ برکات اسے نصیب ہوتی ہیں۔ تو مہمان نوازی یقیناً بہت ایسا عمل ہے کہ جسے شریعت مطہرہ نے انتہائی پسند کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اس کی اور بھی آداب ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر آپ کے ہاں مہمان بنے تو اس کے انتظامات کیے جائیں، اور اس کے لیے اس کو اگر وہ رہنے کے لیے آئے ہیں تو موسم کے موافق ان کو بستر فراہم کیا جائے، اور کھانے میں بہت زیادہ تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک شخص کے گھر پر کوئی مہمان آئے اور وہ آ کر بیٹھے رہے کافی دیر تک، تو وہ میزبان جو ہے ان سے گفتگو میں لگے رہے، کافی دیر ہو گئی۔ اب وہ مہمان بیچارہ اتفاق سے سفر سے آیا تھا، بھوک تھی اسے، تو وہ انتظار کرتا رہا کہ جی ابھی شاید کھانا آ جائے، ابھی شاید کھانا آ جائے، لیکن کافی دیر ہو گئی اور کھانا نہیں آ پایا۔ تو میزبان باتوں میں لگے رہے، وہ باتیں کرتے کرتے رہے۔ اچانک میزبان نے کافی دیر بعد ایک سوال کیا کہ حضرت آپ کو خوشبو کون سی پسند ہے؟ تو مہمان نے یہ موقع دیکھ کے کہا بھائی مجھے تو کھانے کی خوشبو بڑی پسند ہے۔ تو اس سے میزبان یہ بات سمجھ گیا کہ انہیں بھوک ہے اور میں نے غلطی کی کہ میں نے کافی دیر تک ان کو کھانا نہیں دیا۔ تو بڑا دلچسپ ایک واقعہ تھا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ تاخیر نہ کریں مہمان کو، اور مہمان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر وہ کھایا ہوا بھی ہو اور وہ میزبان اس کے لیے کچھ پیش کرے تو اگرچہ اس کا بھوک نہ ہو تب بھی وہ کچھ نہ کچھ اس سے ذرا سا حصہ لے لے تاکہ میزبان کا دل بھی خوش ہو۔ وقفے پہ جائیں گے اور وقفے سے جب واپس آئیں گے تو آپ کی طرف میں سوال پٹ اپ کروں گا۔ وہ سوال ابھی سے میں پٹ اپ کر رہا ہوں، اس کا جواب آپ سے لیں گے کہ عام طور پر ایک بڑی تعداد پاکستان میں مسلمانوں کی ہے تو واسطہ مہمانوں سے مسلمانوں کے حوالے سے ہی پڑتا ہے، لیکن یہی مسلمان یورپ میں بھی ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں اور دیگر ممالک میں جہاں پر پڑوسی آپ کا مسلم نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنا ہو، تو کیا اس کی بھی مہمان نوازی ہوگی؟ اس کو بھی مہمان بنایا جا سکتا ہے؟ اور اگر بنایا جا سکتا ہے تو کیا اس کی بھی فضیلت ملے گی؟ اس حوالے سے آپ سے جواب لیں گے۔ ناظرین مختصر سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ظلم سے روشنی کا سفر، اور ہمارے ساتھ موجود ہے محمد آصف تاجی اور اسلامک اسکالر موجود ہے معزز حافظ ثاقب صاحب۔ جی، آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ دنیا بھر میں جہاں لوگ ہیں، مسلم بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، کولیگز بھی ہیں، آفس میں بھی ہیں، تو ایک دوسرے کو وہ بھی ٹریٹ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم سے بھی ٹریٹ کا مطالبہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دو سوال میں آپ کے سامنے پٹ اپ کر رہا ہوں کہ کیا ان کو مہمان بنایا جا سکتا ہے، اور اگر بنایا جا سکتا ہے تو پھر کیا اس کی فضیلت بھی اتنی ہے جتنے مسلمان کو مہمان بناتے ہیں؟ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو بھی ہم نے بات کی کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، تو آپ کا بہت اچھا ایک واقعہ ہے
کہ ایک شخص کو آپ مہمان آپ ڈھونڈنے نکل جایا کرتے تو مہمانوں کو لے کر اپنے ہاں دعوت پر مدعو کیا کرتے، تو ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور جیسے ہی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بولا پڑھو، تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں؟ تو بولا بس میں اپنے بتوں سے جو جن کی میں پوجا کرتا ہوں میں غیرت والا ہوں، میں ان کو نہیں جھٹلا سکتا، اور نہ ایک کھانے کے لیے میں ان کو ایسا نہیں کر سکتا عمل کہ ان کا نام لینا چھوڑ دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو اتنا غیرت والا ہے تو پھر میں بھی غیرت والا ہوں، اپنے رب کے نام لیے بغیر تو میں تجھے کھانا نہیں کھانے دوں گا، میں اپنے رب کے نام پر ہی کھلاؤں گا تجھے۔ تو وہ بہرحال وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی مفہوم واقعے کا کہ ابراہیم تم نے اسے کھانا کیوں نہیں کھانے دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ وہ تیرا نام لینے والا نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم اس کو زندگی میں روزانہ میں کھانا دیتا ہوں اگرچہ وہ مجھے مانتا نہیں، تم اسے میرے نام کے مطلب تو اسے ایک دن نہیں کھلا سکے۔ تو آپ بڑے پریشان ہوئے اس بارے میں کہ یہ تو معاملہ میں نے درست یعنی کہ نہیں ہوا ایسا کہ مجھے اس کو کھانا کھلانا چاہیے تھا۔ تو آپ اس کی تلاش میں نکل گئے، اور جب گئے جا کر آپ نے اس شخص کو ڈھونڈا، تو ڈھونڈنے کے بعد کہا کہ چلو میرے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جاؤں گا۔ آپ نے اس کو انسسٹ کیا، تو اس نے کہا لیکن میں اپنے بتوں کا نام مطلب تمہارے رب کا نام لے کے نہیں کھاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی نہیں کھانا، تم ان کا نام لے کر اپنے رب کا نام لے کر تم آ جاؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ تو اس نے پوچھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ میں اتنا غیرت مند ہوں، اتنا غیرت والا ہوں کہ جی میں اپنے رب کا نام لیے بغیر یا اپنے رب کے نام کے بغیر تجھے کھانا کھانے نہیں دوں گا، اور اب آپ مجھے زبردستی لے جانے کے لیے بھی راضی ہیں اور اس بات پر بھی آمادہ ہیں کہ میں آپ کے رب کا نام لے کر نہ کھاؤں اگرچہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر وحی کی کہ اے ابراہیم وہ اگرچہ مجھے نہیں مانتا لیکن میں رحمان اور رحیم ہوں، میں اسے روزانہ رزق دے رہا ہوں، اگرچہ وہ مجھے نہیں مانتا لیکن وہ میرا بندہ ہے، یہ میری رحمت ہے کہ میں اسے عطا فرما رہا ہوں، تو تم اسے ایک دن نہیں کھلا سکے۔ تو اس بات کے بعد جب اس نے سنا تو وہ اتنا متاثر ہوا اور اتنا رحمت الہی اس پر ایک جوش مارتا ہوا سمندر اس پر بہ نکلا کہ اس شخص نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو لہذا یہ ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، تو ہر شخص کو جو آپ کا مہمان ہے آپ کے اوپر لازم ہے اس کی مہمان نوازی کرنا۔ اور لیکن اس میں ایک بات ذکر کروں کیونکہ آپ نے پوائنٹ ذکر کیا کہ دیگر ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ کولیگز ہوتے ہیں، فرینڈ سرکل ہوتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے کہ جس میں مسلم غیر مسلم سب ساتھ ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے گھروں پر کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ چونکہ ہمارے مذہب کے مطابق ذبیحہ حلال ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، تو لہذا اگر ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں جا رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں چونکہ ذبیحے کا مسئلہ ہے تو وہ اکثر لوگ ایسا سوال بھی کرتے ہیں کہ جی فلاں تہوار کے اوپر ہمیں فلاں مذہب کے لوگوں نے کوئی تحفہ دیا، کوئی چیز پیش کی، تو اس میں یہی جواب فقہی طور پر ہے کہ اگر وہ ذبیحہ نہیں ہے اور دیگر چیزیں ہیں تو چونکہ ان کے پاک اور ناپاک ہونے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، حلال ہونے میں مسئلہ نہیں ہے، تو لہذا وہ چیزیں کھائی جا سکتی ہیں اگر کسی کو کراہت نہیں آتی تو۔ اگر کسی کو کراہت آتی تو وہ اجتناب کر سکتا ہے، البتہ وہ چیزیں کھانا جائز ہوگا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ مہمان نوازی دونوں کی جائے گی، دونوں میں ہی برکت اور فضیلت ہے۔ اس میں یہ بھی بتائیے کہ دیکھیں آپ کے اس جواب سے ماشاءاللہ بڑی اچھی رہنمائی مل گئی کہ ہمارا اگر کوئی کلیگ ہمارا دوست ہے، بطور انسان ہم ایک انسانی ہمدردی کے طور پر جب وہ ہمیں دعوت دیتا ہے ہم بھی اسے دعوت دیں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ موجودہ جو دور ہے اس کے اندر سوشل میڈیا کا دور ہے، اور عام طور پر جو پڑھائی ہے، نالج ہے، وہ ایک سوشل میڈیا سے آدمی کلیکٹ کر لیتا ہے۔ تو ایسا بھی ممکن ہے کہ مثال کے طور پر کوئی جو مسلمان نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ مہمان بن کر آپ کو خدا نخواستہ فتنے میں مبتلا کر دے، اور اس کے اندر پھر ایک نان مسلم ہونا ایک الگ بات ہے اور ایک قادیانی ہونا ایک الگ بات ہے۔ تو اس صورت میں کیا رہنمائی ہوگی؟ کیونکہ آپ ہم مثال کے طور پر ایک آدمی کو اندازہ ہے کہ یار یہ مجھے ٹائم نہیں دے گا، میری بات نہیں سنے گا، اب یہ مہمان نواز بڑا ہے تو کس طریقے اس کا مہمان بن جاؤ یا اس کی دعوت کر دو، تو اس وقت کیا ڈرو لائن کی جا سکتی؟ دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید تر ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایسی دولت ہے کہ جس کا کوئی مول نہیں ہے، انمول ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے، ورنہ انسان کا اپنے اس میں کوئی کمال نہیں۔ تو اسی لیے جب یہ سب سے قیمتی شے ہے ہمارے پاس تو ہم اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ البتہ جہاں کہیں پر بھی ایسے معاملات ہوں کہ جس میں
کوئی بندہ فتنے کا باعث بنے تو پھر ایسی صورت میں چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہی چاہیے. اور پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کفار ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مرتد ہوتے ہیں. کفار کی بھی اقسام ہوتی ہے نا, تو جو مرتد ہے اس کا کوئی حق باقی نہیں رہتا شرعی طور پر. کفار کا پھر بھی کچھ حق باقی ہوتا ہے, مرتد شخص کا, کہ مرتد اسے کہتے ہیں جو کہ اسلام لانے کے بعد معاذ اللہ اسلام سے پھر گیا, یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا پھرے اور وہ در حقیقت کافر ہو. تو جو مرتد جو ڈکلیئر ہو چکا ہو اور جو مرتد افراد ہیں ان کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہوتا, تو ان کے لیے وہ سارے معاملات جائز نہیں ہوں گے اور ان کے لیے شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی. پھر اسپیشلی وہ فتنے کا باعث بنے اور کسی جگہ پر ایمان کی خرابی کا باعث بنے تو یقیناً ان سے اجتناب کرنے کا ہی شرعی حکم دیا جائے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ چونکہ عام طور پر شاید سوال کی نوعیت ریپیٹیشن والی ہے, لیکن میں کچھ اس طریقے ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں, یہ بڑا حساس معاملہ ہے تو اس کی تھوڑی سی وضاحت ہونا چاہیے. کہ مثال کے طور پر ہمارا تو انٹینشن اس طرح نہیں ہوتا بعض اوقات, جیسے دنیاوی طور پر جتنے بھی لوگوں کا انٹینشن اس طرح ہوتا نہیں ہے. وہ مہمان کو ایسا ہی چلو بھائی تم مجھے کڑھائی گوشت کھلا دو, چلو ہوٹل میں لے جاؤ, یا ہم تیرے گھر پہ آ رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ میزبان اور مہمان کو ایک ریڈ لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ایسا ہے. وہ اس طرح ہے کہ ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص, اس کو تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کیونکہ شیطان کا جو کام ہے وہ تو وسوسہ ڈالنا ہے نا. بالکل. اب وہ آپ کے دلوں میں, اگر آپ تو دنیاوی طور پہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ دنیاوی طور پہ کسی بھی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں, دین کا علم شاید آپ کے پاس اتنا نہیں ہے, تو اس صورت میں وہ وسوسہ ڈال کے چلے جائے. تو جیسے آپ نے کہا کہ ایمان سے بڑی تو دولت کوئی ہے ہی نہیں, اور ہمارے پروگرام بھی اسلام جو ہے وہ ظلمت سے روشنی کا سفر ہے, تب روشنی کی طرف آگے تو ظلمت کی طرف تو ہم جا نہیں سکتے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے بالکل لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے, اور ایسی صورت میں معاملہ یہ ہے کہ میں اس میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ جو اس کا سد باب بھی بنے گا. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو ہم اسے کسی ڈاکٹر کو ہی دکھاتے ہیں, کسی بھی چلتے پھرتے بندے کی سجیشن کے مطابق اسے دوائیاں نہیں دیتے. اسی طرح کسی کو خدا نخواستہ اگر کورٹ کچہری سے وابستگی ہو جائے اور وہ کوئی قانونی جوئی کرنی پڑے تو ایسی صورت میں وہ جاتے ہیں اور جا کر وکلا سے ہی رابطہ کرتے ہیں جن کی فیلڈ ہوتی ہے, جو اس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی کمپنی میں اپنے جو اکاؤنٹنٹ یا فائنانس کی فیلڈ ہے تو اس سے ریلیٹڈ لوگوں کو اپنے یہاں پر ہائرنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی فیلڈ کے غیر لوگوں کو اپنے یہاں ہائر کرنے. تو لہذا ہمارے لیے بہت لازم اور ضروری ہے کہ شریعت مطہرہ کے مسائل, ایمان و ایمانیات اور اسلام کے مسائل, دین کے مسائل کے لیے ہمیں رابطہ, چاہے وہ کوئی بھی فرد ہو, اس پر لازم ہے کہ وہ علماء سے وابستگی اختیار کرے. اس کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی شکوہ, کسی بھی قسم کا کوئی وسوسہ یا کوئی سوال آئے تو اسے جب تک اس کا بالکل اطمینان بخش جواب نہ مل جائے وہ علماء سے رابطے میں رہے. تو لہذا یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے کہ جس کے ذریعے, مثال کے طور پر دیکھیں انیس بھائی, اگر وہ اس کے یہاں مہمان نہ بھی بنے, آفس میں ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ یا وہاں بھی تو کوئی بات ذہن میں ڈالی جا سکتی ہے. اور ہمارے ہاں پر آج جو بگاڑ کا باعث بن رہا ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ ہم میں سے ہر فرد جس کی گھر میں کوئی نہ بھی سنتا ہو, ہم میں سے ہر شخص وہ جی یہ بات کہتا ہے کہ میں دین کے معاملے میں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. ذرا ان سے پوچھا جائے جی آپ کی اپنی ذاتی رائے کی کیا حیثیت ہے, کیونکہ آپ کی تو فیلڈ ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ اس بات کو یقیناً سیکنڈ کریں گے کہ میں جب ڈاکٹر نہیں ہوں تو میں میڈیکل فیلڈ کے بارے میں کوئی سجیشن نہیں دے سکتا. اگر میں وکیل نہیں ہوں تو میں قانون کے بارے میں, لاز کے بارے میں کوئی اپنی سجیشن نہیں دے سکتا, کیونکہ وہ رد کر دی جائے گی, وہ مردود ہوگی, وہ قابل قبول ہی نہیں ہوگی, اس کو کوئی کھاتے میں نہیں لائے گا. تو لہذا ایسی صورت میں وہ لوگ کہ جنہوں نے علم دین حاصل کیا, اپنی زندگی کے کئی سال اس میں لگا دیے, جو اس کے ایکسپرٹ ہیں, جو اس کے اسپیشل پرسنز ہیں, تو لہذا ہر بندے کو چاہیے کہ وہ انہی سے وابستگی کرے. اب اگر چاہے وہ اپنے ہاں مہمانوں میں یا چاہے کسی گیدرنگ میں کوئی سوال, کوئی وسوسہ آ جائے تو اس کے لیے فوری طور پہ اپنے علماء سے رابطہ کیا جائے, اپنے طور پہ رائے پیش نہ کی جائے. کیوں؟ جب ہم بحث مباحثے میں پڑھتے ہیں تو جب ہمیں جواب نہیں آتا
تو پھر ہوتا کیا ہے, شیطان چونکہ کام ہے اس کا وسوسے کا, الذی یوسوس فی صدور الناس, کہ وہ تو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. تو پھر ہمارا عمل کیا ہوتا ہے کہ ہم جہاں پھنس جاتے ہیں, جہاں ہمیں خود جواب نہیں آتا, اگرچہ شریعت میں جواب موجود ہے, بالکل اطمینان بس جواب موجود ہے, ہم وہاں کہتے ہیں شاید یہ بندہ صحیح بات کہہ رہا ہے, شاید یہ بندہ صحیح بات کہہ رہا ہے. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے, ہمارے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم ہر معاملے میں علماء دین سے وابستگی اختیار کریں, بالکل اسی طرح کہ جس طرح ہر فیلڈ میں اس کے اسپیشل پرسن سے رابطہ کیا جاتا ہے. اچھا, لاسٹ ورڈز کے طور پر میں آپ سے لینا چاہوں گا, کچھ ذمہ داریاں بتا دیجئے گا کہ مہمان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے اور میزبان کی کیا ذمہ داری. دیکھیے, میزبان کی ذمہ داریاں یہ بنتی ہیں کہ وہ بالکل خوشی کے ساتھ مہمان کا استقبال کرے اور اسے ویلکم کرے, پھر اسی طرح اس کے آنے پر دلی طور پہ خوش ہو اور اپنی استطاعت کے مطابق جتنی بھی اس کی خدمت کر سکتا ہو وہ اسے کرنی چاہیے, جتنی بھی سہولت ہے اسے فراہم کر سکتا ہو وہ اسے کرنی چاہیے, اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دیکھ بھال کرنی چاہیے. اچھا, اسی طرح جو مہمان ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر ان کے ہاں جائیں تو تھوڑا سا ریزرو رہیں. یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جا کے اس طرح رہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہ وہ اس کی فیملی میں پردے کے خیال رکھ رہے ہیں, اس کے گھر میں اس کے دیگر پرسنل اس کے نجی معاملات میں انٹرفیرنس کرتے ہیں, اور جہاں جاتے ہیں تو اس کے گھر میں کبھی نظر اٹھا کے اس چیز کو دیکھیں گے, کبھی اس چیز کے متعلق سوالات کریں گے. تو یہ سوالات کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہے. وہ اپنے کام سے کام رکھیں اور وہاں پر مہمان نوازی کریں, اور مہمان بن کر جائیں تو ان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوں, اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ریزرو کر کے وہاں پر رہیں, اور ان کے لیے دعائیں اور برکت کی دعائیں بھی انہیں دیں, اور خیر و برکت کا ذریعہ بھی ان کے لیے بنے. اچھا, پھر اسی طرح میزبان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جہاں وہ سارے کاموں کو سر انجام دے رہا ہے تو وہ اپنے طور پہ جتنا ممکن ہو سکے ان کا خیال رکھے, اور جہاں جس حد تک ہو سکے ان کی دیکھ بھال کی جائے. یہی بس شریعت مطہرہ دونوں کو حکم لاگو کرتی ہے, ایک دوسرے پر بوجھ بننا اور اپنی استطاعت سے بڑھ کر کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. اچھا, یہ بات بھی تو آپ بتائیے گا کہ دیکھیں حالات یکساں نہیں رہتے ہیں. بعض اوقات کوئی آسودہ حال ہوتا ہے اور کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ آسودہ حال نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ ظاہر بات ہے ہر کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا, بلکہ کسی کی بھی یہ چاہت نہیں ہوگی کہ اس کا یہ پتا چلے لوگوں کو کہ مالی طور پر وہ آسودہ حال اس وقت نہیں ہے. جب وہ آسودہ حال تھا تو اس نے بڑھ چڑھ کے ظاہر بات ہے مہمان کو انٹرٹین کیا, اب نہیں ہے. تو اب کیا ایسا ہے میزبان کو بھی مہمان کو یہ لازم ہے کہ وہ بھی ذرا اس کا کرائٹیریا چیک کر کے جائے, یا اس سے 2 سال پہلے بڑی اچھی خاطر مدارت کی تھی, تو جیسے عام طور پہ کراچی سے لوگ جاتے ہیں, مری جا رہے ہیں یا کسی اور علاقے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں میرا بہت اچھا دوست ہے, آپ اس کے یہاں پہ چلے جاتے ہیں. ایک مرتبہ جب جاتا ہے تو بیچارہ بڑی اچھی مہمان نوازی کرتا ہے, اگلے سال پر چلو میرا بہت اچھا دوست ہے چلو. اب وہ تو بیچارہ مہمان نوازی کر, لیکن وہ قرضہ بھی لے رہا ہے کہ یار میری عزت کا سوال ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کی ٹریڈیشن بھی ہے یہاں پہ, ثواب کے لیے بھی ہے وہ سب سے پہلے ہے, لیکن ٹریڈیشن بھی ہوتا ہے کہ مہمانوں کو. تو اس صورت میں کیا حکمت ہے؟ مہمانوں کو چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ مطلع کر کے جانا چاہیے. ہمارے ہاں آپ تو دوسرے شہر جانے کی بات کر رہے ہیں, کراچی میں بھی ایسا ہوتا ہے یا دیگر شہروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری فیملیز 6 8 10 افراد کی کسی کے یہاں پہ بالکل این کھانے کے وقت پہ پہنچتی ہیں. اب وہ اس وقت بیچارہ وہ کیا اہتمام کرے, کیونکہ دیکھیں ہر بندہ اپنے گھر میں اپنے طور پر چل رہا ہوتا ہے, گزارا کر رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں اطلاع دے کر جانی چاہیے. کوئی نوکری پیشہ ہے تو اس کے سارے معاملات کا خیال رکھتے ہوئے جانا چاہیے, اور ہماری وجہ سے کوئی کتنا ڈسٹرب ہو سکتا ہے ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے جانا چاہیے. مثال کے طور پہ جی مجھے اپنے ایکسپیرینس سے تجربہ ہے کہ ہم کچھ لوگ گئے ہوئے تھے کسی جگہ پر, تو اگرچہ وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن چونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ وہ جو نوکری پیشہ آدمی ہے اور اس کے ہاں پر اتنے زیادہ معاملات آسودہ حال کے نہیں ہیں, تو ہم نے پھر بہرحال اپنے طور پہ بھی وہاں پر بہت سارے کام کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کے اوپر ایکسٹرا برڈن نہ پڑے. انہوں نے ہمیں رہائش دی ہے, یہی ان کا احسان تھا. تو اس کو فیل کرتے ہوئے جانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے احسان کو اپنا حق سمجھ کے رکھ لیں اور جب وہ احسان نہ کر پائے تو ہم اسے. یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے پہلے کہ مجھے کہا جائے, تو تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس, یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر پہ, آپ ضرور نہیں کہ آپ ہر آدمی شوق رکھتا ہوں میں اس کا مہمان بنوں یا نہ بنوں, بعض اوقات تو کچھ مجبوریاں ہو جاتی ہے, آپ سفر میں جا رہے ہیں, بیچ میں کوئی ایسا مقام آ جاتا ہے وہاں پہ آپ کو ٹھہرنا ہوتا ہے, آپ ہوٹل نہیں لینا چاہ رہے, سیکیورٹی کے بارے سے آپ اس کے گھر پہ قیام کر دیں, 1 دن 2 دن قیام کر رہے ہیں, تو کیا یہ ایسا کرنا چاہیے؟ اس کو محبوب عمل کہا جائے گا
کہ بندہ جاتے جاتے کوئی رقم اس کو پیش کر دے، اس طرح کیا جا سکتا ہے؟ ایک سوال یہ، اور اگر رقم پیش کی جا سکتی ہے بالفرض، تو کیا بچوں کے نام پہ رقم دی جا سکتی ہے کہ بچوں کے نام پہ، تو پھر وہ کیا استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھا طریقہ کار ہے کہ اس کو کچھ رقم پیش کر دی جائے. عمومی طور لیکن پہ مائنڈ کر جاتے ہیں نا کہ مجھے عمومی- تم نے اس طرح سمجھا ہوا ہے کہ میں تجھ سے رقم لوں گا، اس کو کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ عمومی طور پہ میزبان ایسا نہیں کرتے اور وہ برا سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں رقم دے رہے ہیں. تو اس کا بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ضروریات کی چیزیں مارکیٹ سے لے کے ان کے یہاں دیتے ہیں. مثال کے طور پہ جی آپ باہر گئے تو ضروری تو نہیں کہ میزبان ہی خریدے، آپ باہر سے آتے ہوئے فروٹس یا گھر میں جو ضرورت کا سامان ہے زبردست. آپ وہ لے کر آ گئے. اسی طرح کہیں باہر سے گزر رہے تو جی آپ نے تھوڑا سا گوشت خرید دیا کہ میں آ رہا تھا، میں نے سوچا چلے جی آج یہ بن جائے گا. تو اپنے طور پہ کچھ نہ یعنی کچھ ایسا ہو جائے کہ جو میزبان ہے وہ سال بھر انتظار کرے کہ یہ بندہ کب آئے گا، یہ بندہ کب آئے گا. تو اس کے اچھا جہاں بچوں کی آپ نے بات کی تو دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر بچے نابالغ ہیں تو پھر وہ نابالغ کو جو چیز دی جاتی ہے وہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ بالغ نہیں ہوگا تو اپنی شے اپنی چیز کسی کو دینے کا اختیار نہیں رکھتا. وہ امانتاً اس کے وہ امانتاً اس کے پاس چاہیے، والد کے پاس امانتاً پڑی رہے گی جو صرف اسی کی ذات کے لیے استعمال کی جا سکتی اگر ہے. بالغ ہے تو اگر بالغ ہے تو پھر دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے والدین کو اگر چاہے تو دے سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. ہم پروگرام کے آخری حصے میں ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہمان نواز کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے بالخصوص تذکرہ فرمایا کہ وہ آپ مہمان کی تلاش کیا کرتے تھے، اور آج ہم نے گفتگو کی کہ مہمان کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور میزبان کو بھی مہمان کا بڑھ چڑھ کر خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مہمان کی قدر کریں، اور اس کی جو برکتیں اور نعمتیں ہیں جو میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ واقعی آج کے دور میں بھی موجود ہیں. وہ کہتے ہیں بس تم آ جاؤ، یا اپنے دوستوں کہتے ہیں آ جاؤ تو تم میرے مہمان بن جاؤ. وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ واقعی ان کو میں جب بات کی تو پتہ چلا کہ ان کا یہ پکا یقین ہے اور پختہ یقین ہے کہ یار جب مہمان آتے ہیں نا تو ہمارے رزق میں بڑی برکت ہو جاتی ہے. تو وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر ٹریڈیشن بھی ہے، اور خاص طور پر اسلام تو اس کی دعوت دیتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر مہمان نوازی کرنے والوں کے لیے بہت فضیلتیں بھی بیان کی. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ مہمان بنائیں، اور میزبان کو بھی خیال رکھنا چاہیے، مہمان کو بھی خیال رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ مہمان بن گئے اور آپ کی وجہ سے اس میزبان کو قرضہ لینا پڑے. ایسی نوبت نہ آئے، آپ اس کے لیے ایسا بنے باعث تسکین بن جائیں. تو اس طرح کے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک تھوڑا سا وسوسے کے حوالے سے بات کروں گا، جسے ہمارے ہمارے اسکالر صاحب نے کہا کہ علماء سے رابطے بنے. دیکھیں اگر ہم کسی ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ 2-4 لوگ ایسے میڈیا پہ آ جاتے ہیں اور جن کے بارے میں کیمپین شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں، پروپیگنڈا کہتے ہیں یہ سارے مولوی ایسے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ اتنی بڑی آبادی میں دیکھیں گے 2 4 6 10 ایسے ہوں گے جن کی ان کا کچھ ایسا معاملہ ہوگا کہ جو اچھا نام نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی ڈاکٹر کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھی شہرت کا حامل نہیں ہے، تو ہم ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چھوڑ دیتے، ہم اچھی شہرت کے حامل کے پاس چلے جاتے ہیں، اچھے اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اسلام، دین اور ایمان کے سلسلے میں ہمیں ان ڈاکٹرز کی ضرورت ہے جو اسلام پر کی تعلیمات پہ عمل بھی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں نالج بھی رکھتے ہیں. تو اس وسوسے سے ہمیں نکلنا ہے. ہم چلیں گے ہمارے آصف تاجی بھائی کی طرف، ان کا کلام شامل کریں گے. اور اسی چلی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت جو آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت جو آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. جس بات نہ کی رین میری قبر میں آئے، جس بات نہ کی رین میری قبر میں آئے،
سجی نعت نبی ہو، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا، عطار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش، عطار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش، دستے شہبت سے یہی چٹھی ملی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی